يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. تمام قسم کی تعریف، بڑائی و کبریائی، شان و شوکت، عظمت و جلال اس ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ جس عرب نے اس نظام کائنات کا بہترین چلانے والا اور بہترین انداز سے اس دنیاوی نظام کو چلا رہا ہے، درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصی طور سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی تمام امانتوں کو، ہدایت و ارشادات کو اللہ کے بندوں تک مکمل بغیر کسی خیانت کی پوری امانت داری سے پہنچائے۔ محترم بزرگوں، اسلامی نوجوان بھائیوں، پردہ نشین عزت مآب خواتین اسلام، الحمدللہ جس ماہ سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ماہ مبارک
رمضان المبارک کا مہینہ انشاءاللہ بس 2 یا 3 دن میں ہم آخری عشر میں داخل ہونے والے ہیں. دعا ہے کہ رب العالمین رمضان کا مکمل مہینہ پا کر اللہ کو راضی کرنے اور عبادت کرنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. اسی مناسبت سے میں نے آخری عشرے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسی عبادتیں انجام دینی چاہیے اور کس شکل میں ہم لوگ آخری عشرے کو ایک بہتر بنا سکتے ہیں، اس سلسلے میں کتاب و سنت کی روشنی میں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا آخری عشرہ جو ہے وہ کس طریقے سے ہونا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في أشهر الأواخر ما لا يجتهد من غيره. رواه مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آخری اشہر رمضان کا آ جاتا اتنی محنت کرتے. عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ دیگر اور 2 اشروں میں اتنی محنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا کرتے. اس حدیث سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ابتدا 2 جو اشرے ہیں ان دونوں سے بہتر جو اشرا عبادت کے لیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنتوں سے گزارا ہے وہ ہے آخری اشرا. جو عبادتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادتوں کو زیادہ کر دیتے. اتنا ہی نہیں، ایک مزید اور روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کیا گیا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأقيم، اور دوسری روایت میں إذا دخل العشر شد ميزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. رواه البخاری ومسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے آخری عشرہ آ جاتا شد میزرا کمر بست ہو جاتے اور راتوں کو جگاتے یعنی جاگتے. اور اتنا ہی نہیں، اپنی بیویوں کو بھی اس راتوں میں ان راتوں میں جگاتے. اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا. محترم سامعین و خواتین اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عشرے کا جو عمل وہ صاف ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آخری عشرہ پا لیتے کمر بست ہوتی. مطلب کیا؟ مطلب یہی کہ جو بھی ضرورت جہاں دیکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تھوڑا سائڈ کر کے کنارے کر کے ان آخری عشرے کی ایک ایک لمحات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیال کرتے ہوئے کمر بست ہو جاتے اور راتوں کو جاگتے، ساتھ میں اپنی بیویوں کو بھی رات جاگنے کی ترغیب دیتے کہ تم بھی اٹھ کر جاگو.
تو اس آخری عشرے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا یہ شوق ان کا تھا، تو پھر ہمیں بھی چاہیے جیسے ہی ہم آخری عشرے میں آ جائیں یا آخری عشرہ پا لیں، فوری طور پر ہم اپنے جتنے بھی کام ہیں اس کو تھوڑا کنارے کر دیں. پچھلے 2 عشروں سے ہم ویسے بھی کسی اور کاموں میں مصروف تھے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن آخری عشرہ ان 2 عشروں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کا حامل ہونا چاہیے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معمول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری طریقے سے کمر بست ہو کر خود جاگتے، اپنی بیویوں کو بھی جگاتے. لہذا ہم خود بھی جاگیں، اللہ کی عبادت کریں، ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیں، اور ساتھ اپنی بیویوں کو بھی ان راتوں کے اندر جاگنے کی ترغیب دیں اور انہیں بتائیں کہ یہ لمحات کتنی اہمیت کے حامل ہیں. محترم سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں ان 10 راتوں میں خوب اللہ کی عبادت کرتے، خوب اللہ کی عبادت کرتے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنتیں اس کے اندر کرتے. آخر کیوں؟ کیونکہ اس آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ اس آخری عشرے میں جو لمحات ہیں یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں. لہذا اسے اپنے بیکار اور لایانی اور فضول کاموں میں ضائع نہ کریں. اسی طریقے سے یہ جب آخری عشرہ جو ہمارے سے بالکل 2 دن 3 دن میں قریب ہونے والا ہے، اس راتوں میں یعنی ان راتوں میں ہماری کیا عبادتیں ہونی چاہیے، اس کے متعلق سب سے پہلی چیز کہ سب سے پہلا جو کام ہمارا ہونا چاہیے جو وہ ہے اعتکاف. اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف دراصل مسجد میں ایک جگہ اللہ کے ذکر میں اپنے اوقات اور لمحات کو لگانا، اللہ کو راضی کرنا اور تمام بیکار اور لایانی فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا اور دنیا سے بے رغبتی، اس کا اظہار یہی اعتکاف کہلاتا ہے. اعتکاف کی بڑی اہمیت ہے. اعتکاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاری. بخاری کی روایت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے نبی اعتکاف کیا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اعتکاف جیسی عبادت کو انجام دیں. یہ اعتکاف صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ اس کے اندر خواتین بھی شامل ہوتے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس عمل کو بتاتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے اعتکاف کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ازواج مطہرات جو ہے وہ اعتکاف کیا کرتے. لہذا اعتکاف کرنا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اعتکاف کے کچھ مسائل ہیں. سب سے مسئلہ یہ ہے، سب سے پہلی چیز اعتکاف کہاں ہونا چاہیے؟ گھر میں یا کسی اور جگہ یا صرف مساجد میں؟
قرآن مجید کے ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہا کہ تم مساجد میں ہی اعتکاف کیا کریں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہونا چاہیے، اور وہ مسجد جامع مسجد، یعنی جہاں جمعہ کی نمازیں ہوا کرتی، جس کا اہتمام ہوا کرتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مساجد کے علاوہ دیگر جگہ اعتکاف کیا جا سکتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اعتکاف صرف مساجد میں ہونی چاہیے۔ یہ خواتین کے لیے مستثنا کرتے ہیں کہ مردوں کے لیے مساجد، عورتوں کے لیے دیگر اور جگہیں، ایسا نہیں ہے۔ مرد عورتیں یعنی خواتین اس میں برابر ہیں اور دونوں مسجد میں ہی اعتکاف کریں۔ اب اعتکاف اس کا وقت کیا ہے؟ اعتکاف کا جو وقت ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی 20واں روزہ جیسے ہی پہنچ جائے، مغرب کی نماز میں اعتکاف کرنے والا داخل ہو جائے مسجد میں اور مغرب کی نماز باجماعت وہ ادا کرے، اور فوری مغرب کی نماز کے بعد وہ ویسے ہی مسجد میں داخل ہو، پھر وہ باہر نہ نکلے، اور رات پوری جو ہے مسجد میں اس کی گزرنی چاہیے، ذکر میں، اذکار میں، عبادت میں، تلاوت میں، اور پھر دوسرے دن یعنی فجر کے وقت میں نماز کے بعد اسی مسجد کے اندر ایک وہ اپنی جگہ بنائے گا جسے معتکف گاہ کہتے ہیں، وہاں وہ چلا جائے گا اور وہاں سے وہ اعتکاف کرے گا۔ اب آیا اعتکاف میں وہ نیت سے وہ جب چلا جائے، اس کی کوئی خاص نیت اعتکاف کی ہے؟ لوگ اس کی اعتکاف کی نیت بیان کرتے ہیں، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادوں کا نام ہوتا ہے، زبان سے نہیں۔ بہرحال وہ معتکف میں جائے اور وہاں اعتکاف کرے، اور پھر اعتکاف 10 دنوں کا، اگر کہیں ضرورت ہے، کچھ حاجت ہے، کم دنوں کا بھی اعتکاف علماء نے اس کے رخصت اور اجازت دی۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جیسے ہی اعتکاف میں بیٹھیں، وہ کسی حالت میں وہ اٹھ کر وہ اعتکاف سے مسجد سے باہر نہ نکلے، لیکن بہت سخت ضرورت میں، جس کے بنا وہ کام ناممکن تک ہو سکتا ہے، سخت ضرورت، زیادہ ضرورت پر نکل سکتے ہیں، اتنا ہی وقت، اتنا ہی لمحہ جتنا اس کی ضرورت مکمل ہو جائے، اس کے بعد دوبارہ وہ داخل ہو جائے۔ آیا اعتکاف میں بیوی اگر ملنے ملاقات کے لیے آئے تو کیا ملاقات کے لیے بیوی آ سکتی ہے؟ تو پھر آ سکتی ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحالت اعتکاف میں تھے، اعتکاف کی حالت میں تھے، صفیہ رضی اللہ عنہا آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، اور آ کر ملاقات کر کے چلی گئی۔ جب جانے لگیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود صفیہ رضی اللہ عنہا کو گھر پہنچانے کے لیے باہر بھی نکلے۔ اس حدیث سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ وقت ضرورت بیوی میں اگر ملنے آئے شوہر سے، اعتکاف کی حالت میں ملاقات کر سکتی ہیں، لیکن ضرورت کی حد تک، بیکار، فضول، لایانی اور وقت زیادہ نہ لیں، اتنی ہی جتنی کی ضرورت اور حاجت ہے۔ اعتکاف کے اس سے یہ بھی مسئلہ ہے کہ خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن قرآن نے شرط رکھی ہے کہ حالت اعتکاف میں کسی بھی قسم سے مباشرت نہ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرمایا کہا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہا کہ کوئی بھی میاں بیوی آپس میں مباشرت نہ کرے اس حالت میں کہ وہ مسجد کے اندر ہو۔ یہ اعتکاف کی کچھ نشانیاں، مطلب کچھ
مسائل تھے جو کتاب و سنت کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب اعتکاف، اس کے کیا فائدے ایک اعتکاف کرنے والے کو ہو سکتے ہیں، اس کے متعلق بھی آپ ذہن نشین کر لیں کہ اعتکاف کرنے کی جو اصل چیز ہوتی ہے، جس کا کچھ فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو باجماعت فرض نمازیں مل جاتی ہیں۔ عام طور پر ہم جب باہر ہوتے ہیں، اعتکاف کی حالت میں نہیں ہوتے، ہمیں کسی کام میں مصروف ہونے کی بنا نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، یہاں تک کہ اگر فرض بھی پالیں 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ لیکن اعتکاف کرنے والے کا فائدہ یہی ہے کہ اسے باجماعت فرض نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی بات کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اعتکاف کرنے والے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ جتنے بھی بیانات، دروس کے حلقات جتنے بھی ہوتے ہیں علمی، اور جتنی بھی نصیحتیں ہوتی ہیں، ساری کی ساری نصیحتیں، خطبات اور دروس، وہ باقاعدہ اس سے مستفید ہو سکتا ہے اور وہ سن کر اس کی زندگی میں وہ عمل میں لا سکتا ہے۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ اس کا اعتکاف 10 دنوں کا ہے، انشاءاللہ وہ لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات جو ہے، اللہ رب العالمین اگر اس کی فضل اور احسان سے، اس کی مشیت سے اگر اس کی زندگی میں وہ قدر والی رات رکھ دی ہے، امید کے اعتکاف کرنے والا وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا انشاءاللہ۔ اور لیلۃ القدر یہ کیا ہے، انشاءاللہ میں تھوڑی دیر میں وہ بات کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف کرنے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو دیگر اور دنوں میں، خصوصی رمضان کے جو 20 ایام دن گزرے ہیں، ان ایام میں، ان 20 روزوں میں جتنا ہم قرآن مجید کو وقت نہیں دے پا رہے تھے، وہ اعتکاف کی وجہ سے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی فہم اور تفسیر کے لیے بھی ہم لوگ وقت دے سکتے ہیں۔ تو اس اعتکاف میں ہمیں قرآن مجید کی تلاوت غور و فکر کے ساتھ، تفسیر اور ترجمے کے ساتھ تلاوت کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور غور و فکر آیت پر ہے ہمیں زیادہ کرنا چاہیے۔ یہ لمحات ہیں جو ایک اعتکاف کرنے والے کو بالکل پورا فائدہ پہنچتا ہے۔ اور اعتکاف کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بتائی، سبعۃ یظلهم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ 7 خوش نصیب وہ لوگ جو عرش کے سائے کے نیچے جگہ جنہیں نصیب ہوگی، ان 7 خوش نصیبوں میں ایک خوش نصیب وہ ہوگا وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، یعنی وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ، اللہ کے نبی نے قلب لایا، کہا وَرَجُلٌ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ جس شخص کا دل ہمیشہ مسجد سے لٹکا ہوا رہتا ہے، ایسا خوش نصیب شخص قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے اسے جگہ نصیب ہوگی۔ تو یہ آخری جو عشرہ، جو اعتکاف کرنے والا، اس کا ایک ایک لمحہ بھی مسجد ہی کے اندر گزرتا ہے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا وہ انتظار ہی کرتا رہتا ہے۔ تو اعتکاف کرنے سے ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا دل ہمیشہ مسجد ہی میں رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے، امید کے اگر اعتکاف کرے گا تو وہ انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 خوش نصیبوں کے متعلق یہ بات بتائی، امید کہ وہ اس خوش نصیبی میں بھی انشاءاللہ داخل ہو سکے جو اعتکاف کرے گا۔ اسی طریقے سے اعتکاف کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، وہ دنیا سے بے رغبتی، یعنی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، باہر کیا چل رہا ہے، وہ کیا انجام پا رہا ہے، کیسے اخباریں نیوز سے آ رہی ہے، اس تمام ٹینشن پریشانی سے، تمام
مخابرات سے یا دنیاوی چیزوں سے اسے کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اعتکاف سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے بے رغبتی ہوتا ہے. اور اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ انسان پوری طریقے سے آخرت میں اس کی فکر میں لگا رہے اور دنیا سے زیادہ اس کا تعلق نہ ہو. اسی طریقے سے اعتکاف کرنے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ بیکار، لایانی، فضول اور گناہوں کے جو مقامات ہیں یا جو کام ہیں ان سے پوری طریقے سے بچ سکتا ہے. اعتکاف سے فائدہ یہ ہے کہ مکمل جو گناہ ہیں وہ جو باہر رہنے سے ہو سکتے ہیں یہ گناہ اس سے سرزد نہیں ہو پائیں گے. ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ گناہ سے بچ سکتا ہے. اور دوسرا، جو اعتکاف کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان اعتکاف کے دنوں میں اپنے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیں اور اعتکاف میں رہتے ہوئے اسے چاہیے کہ وہ تکبیر تحریمہ یعنی با جماعت نمازوں کا اہتمام کرے. وہ ایک نماز بھی فرض نماز ان سے چھوٹ نہ پائے اور وہ جماعت یعنی تکبیر تحریمہ ان سے نہ چھوٹے. اس کا آپ لوگ خیال رکھیں. اور اسی طریقے سے سنن و نوافل کا اہتمام بھی ہم لوگ کثرت سے کرنے کی کوشش کریں. کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن اور رات میں جو 12 سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جس کی فضیلت یہ بتائی کہ اللہ رب العالمین 12 سنتوں کا اہتمام کرنے سے اللہ رب العالمین جو جنت میں اس کے لیے محل تعمیر کرے گا، اس کی فضیلت حاصل کرنے کا یہ سنہرا موقع ہے کہ وہ اعتکاف کی حالت میں اسے چاہیے کہ وہ ان سنن کا مکمل فائدہ اٹھائیں اور نوافل کا بھی وہ اہتمام کریں. جس سے ایک صاف فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کے وہ مصداق ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے جب اعتکاف میں بیٹھے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ایک ایک لمحہ قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، توبہ و استغفار اور دینی جو بھی جائز کام ہے وہ بھی ہم ایک ایک لمحے کو غنیمت جانتے ہوئے ہم اس کا استعمال کریں گے تو پھر بیکار لایانی باتیں اور شیطانی وساوس ہم سے دور ہو پائیں گے. بس اوقات دیکھا جاتا ہے اعتکاف میں تو بیٹھ جاتے ہیں لیکن جب دوست و احباب آ جاتے ہیں یا دوستوں کے ساتھ بیٹھک جب ہو جاتی ہے بیکار لایانی فضول باتوں میں وہ لگ جاتے ہیں اور عام دنوں کی طرح دوستوں سے گپے شپے مارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے پاس ہر ایک کے پاس موبائل ہوتا ہے. ہم اعتکاف کی حالت میں موبائل کا استعمال جو ہے ناجائز تو نہیں ہے، جائز ہے لیکن ضرورت کے حد تک. ہم عام دنوں میں جیسے فون کا استعمال، موبائل کا استعمال کرتے ہیں اس طریقے سے اعتکاف کی حالت میں ہم موبائل کا استعمال نہ کریں. خصوصی دیکھا جاتا ہے نوجوان جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں الحمدللہ بہت سارے نوجوان اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم سے کوئی لمحہ اپنے سے ضائع ہونے سے ان سے بچ جائے. لیکن بعض ایسے بھی ہیں جو وہی موبائل کے اندر بیکار چیزیں یا میسیجز یا دیگر اور بیکار لایانی کام یا سوشل میڈیا سے ان کا جو کنیکٹ اور تعلق ہے اس کو وہ نظر انداز نہیں کرتے. ویسے ہی وہ اعتکاف کی حالت میں موبائل کا استعمال بڑے دھڑے سے کرتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. ان تمام آداب کا، ان چیزوں کا خیال رکھیں. بحالت اعتکاف کی حالت میں جب کبھی بھی آپ کو غسل کی ضرورت پڑے یا پاکی صفائی کی فوری آپ کر لیں، پریشان نہ. فوری طور پر پاکی صفائی ہو اور پاکی صفائی کا خیال رکھیں. اپنے لباس سے، اپنے جسم اور ظاہری چیزوں سے اپنے روح کو پاک کرنے کی زیادہ کوشش کریں کیونکہ اعتکاف
اپنی ظاہری چیزوں کے پاک سے زیادہ روحانیت کو اصل اعتکاف پاک کرتی ہے، لہذا اس کا آپ زیادہ خیال رکھیں۔ اور آخری عشرہ جیسے ہی ہم پائیں، سب سے پہلے اس آخری عشرے کی اہمیت اس وجہ سے بھی بڑھا دی گئی ہے، انہی آخری عشرے میں ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر والی رات کہا جاتا ہے۔ ابتدا میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پیش کی، جس کے اندر مکمل سورۃ قدر کے نام سے اللہ نے فرمایا، کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے قرآن مجید کو اسی لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اللہ پوچھتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے مومنوں تمہیں پتا بھی ہے یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ لیلۃ القدر میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ اس قرآن مجید کا نزول اس رات میں اس کی بس اہمیت کے لیے کافی تھا، لیکن اللہ مزید پوچھتا ہے کہ لیلۃ القدر والی یعنی قدر والی رات کیا ہے، یہ پتہ ہے تمہیں؟ اللہ پوچھتا ہے، اللہ اس کا خود جواب بھی دیتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات الف شہر یعنی 1000 راتوں سے، عبادت سے یہ رات اگر کوئی پالے تو یہ بہتر ہے 1000 راتوں سے۔ اس کے متعلق کچھ 80% جو بات بتائی گئی ہے ماہ کے متعلق، جس کے وہ اہمیت کو پا لیتا ہے، یعنی یہ لیلۃ القدر یعنی قدر والی جو رات ہے، یہ دراصل اعتکاف کرنے والوں کو مکمل مل جاتی ہے، اور یہ لیلۃ القدر جسے مل گئی اللہ کا وہ خوش نصیب بندہ ہے۔ اور جیسے لیلۃ القدر یہاں یہ قدر والی رات کے متعلق بات بتائی تو گئی ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ خوش نصیب بندہ وہی ہے جو اس رات کی تلاش میں آگے بڑھتا ہے، اور یہ خوش نصیب لوگوں کو ہی اللہ توفیق بھی دے دیتا ہے، اور جو تلاش کرنا نہیں چاہتا اور رمضان کا اور خصوصی آخری عشرے میں اس رات کی اہمیت کو پانے کی جستجو نہیں کرتا، تو اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ محترم سامعین، جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، جس کی متعلق علماء نے بیان کی کہ 80 پر 3 سال کچھ ماہ، جی وہی 80 پر 3 سال کچھ ماہ 4 مہینے کے متعلق یہ بات بتائی گئی کہ ان ماہ کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اتنی اہمیت فضیلت اللہ نے دے دی، اتنی عبادت کا جو ماہ حسن اللہ نے رکھ دیا ہے کہ 80 پر 3 سال کسی کی عمر ہوتی ہے کہ کسی کی نہیں ہوتی، لیکن اس رات کو پانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے 80 پر 3 سال کچھ ماہ کے متعلق جو عبادت کا مغز اس ایک رات میں رکھا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اس کی تلاش میں پیچھے رہیں، کیوں ہم ایسا سنہرا موقع اپنے ہاتھ سے جانے دیں؟ یاد رکھیے کسی کی عمر اتنی نہیں ہوتی، لہذا ایک رات پا کر اتنی عمر کے اعتبار سے آپ آگے بڑھیں، امید کہ اللہ یہ تمام فضیلتیں جو 80 پر 3 سال اور کچھ ماہ کے متعلق بات بتائی گئی ہے، یہ فضیلت اللہ خوش نصیب خود دے گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ یہ جو لیلۃ القدر جس کی جستجو کے متعلق صحیح حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ رات بتا دی، اور جیسے اللہ کے نبی امت کو وہ رات بتانے کے لیے جب آئے، دیکھا کہ راستے میں 2 لڑ رہے تھے شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صلح کے لیے آگے بڑھ گئے، اور جب صلح کے لیے آگے بڑھے تو پھر صلح تو ہو گئی، لیکن اس اختلاف کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذہن سے وہ رات جو قدر والی تھی وہ
بلا دی گئی، ہٹا دی گئی۔ پھر ہوا کیا؟ پھر اللہ نبی کوشش کر رہے کہ میں آخر بتانے کیا آیا تھا امت کو، اور ہوا کیا؟ اختلاف کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز، وہ اصل جو چیز تھی وہ بھلا دی گئی۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی، وہ جو لیلۃ القدر یعنی قدر والی جو رات ہے، یہ آخری عشرے کے طاق راتوں میں اس لیے تلاش کرو، اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، کہا کہ اسے طاق راتوں میں تلاش کریں، لہذا یہ رات ہم جو ہے تلاش کریں، اس کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ اور اس حدیث سے اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ اختلاف، جھگڑے، لڑائی، فتنہ، فساد، اس کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، اس بات کا بھی اس حدیث سے علم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دراصل آخری عشرے میں جو قرآن مجید کا نزول جو ہوا ہے، اس سے آخری عشرے کی بھی بڑی اہمیت واضح ہوتی ہے، لہذا قرآن مجید کی تلاوت ہم بکثرت کریں، اور ذہن میں رکھیں کہ جن لوگوں کا ایک خیال ہوتا ہے، بعض غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں کہ قرآن مجید کا مکمل حصہ ہم ختم کرنا ضروری ہے، ٹارگٹ جو بناتے ہیں، یا تراویح کے اندر جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ تراویح میں مکمل قرآن مجید ختم کرنا ہی ہے، یا قرآن مجید کو جو لوگ تلاوت کرتے ہیں، خواتین گھروں میں تلاوت کرتے ہیں، مرد حضرات کہتے ہیں کہ قرآن مجید مکمل پڑھنا ضرور، اس طریقے کے قید درست نہیں ہے، اور اس کا اہتمام یہ سنت کے بالکل خلاف ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے روایت ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر کو پالے اور اس کے اندر خوب اللہ کی عبادت کر لے، تو پھر اللہ اس کے جو پچھلے گناہ، اللہ اس سے گناہ کو پوری طریقے سے بخش دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا جو اس رات کی رحمتوں سے، برکات اور ثمرات سے محروم، تو وہ ہر بلائی سے محروم ہو گیا۔ اب یہ لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات، اس کو کیسے پہچانے کہ یہی رات؟ مکمل اس کے متعلق علامتیں تو نہیں، بس کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر والی رات کی کچھ علامتیں بتائی ہیں جس سے ہم پہچان سکتے ہیں۔ وہ کیا علامتیں؟ صحیح روایت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر والی جو رات ہے، اس کی صبح جو سورج ہوگا وہ بالکل تشت کے مانند ہوگا، اور ساتھ میں اس کی جو شعاعیں ہیں وہ عام دنوں کی سورج میں شعاعیں ہوتی ہیں اور کرنیں ہوتی ہیں، لیکن اس صبح جب سورج نکلے گا اس کی نہ شعاعیں ہوں گی اور اس کے نہ کرنیں ہوں گی، یہ علامتیں بتائی گئی۔ اور ساتھ میں سورج جو ہوگا وہ بالکل سفید ہوگا، جو علامت بتائی گئی ہے، اور موسم بالکل یعنی معتدل ہوگا، معتدل یعنی برابر، نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ زیادہ ٹھنڈی ہوگی، بالکل معتدل، اور ہلکی بارش بھی ہوگی، یہ حدیث میں بھی آیا، اور بالکل اس وقت جو چاند ہوگا اس دن کا، یعنی جس دن لیلۃ القدر ہوگا اس کا، تو اس وقت چاند پر اب غور کریں وہ بالکل تھال کے برابر ہوگا۔ اور بسا اوقات غلط فہمیاں بھی بہت کچھ ہے، جو یہ نشانیں جتنی میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ صحیح احادیث کی روشنی میں موجود ہیں، لیکن بعض لوگوں کے ذہنوں میں غلط علامتیں بھی موجود ہیں۔ وہ کیا علامتیں ہیں؟ کہ اس رات میں جیسے لیلۃ القدر والی رات ہوگی تو کتے عام طور پر زیادہ بھونکنے لگیں گے، یہ کہیں صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، اور گدھے جو ہیں وہ کم بولنا شروع کر دیں گے، یعنی ان کا جو ہانکنا ہے وہ
حکم ہوگا، یہ بھی کہیں صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جس دن لیلۃ القدر ہوگی سمندر کا سارا کھارا پانی میٹھے میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی میٹھا ہو جائے گا. یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یاد رکھیں. اور اسی طریقے سے بہت ساری ایسے بات کہی جاتی ہے کہ درخت اس دن اللہ کی دربار میں سجدہ کرنے لگیں گے. یہ بات بھی کہیں صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ سارے جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہے، یہ درست نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جب میں یہ رات پالوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے، کون سی دعا مجھے پڑھنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آپ یہ دعا بکثرت پڑھیں. کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یہ کریم کا لفظ بھی ثابت ہے. اس کا معنی یہی ہے اللہم انک عفو، اے اللہ یقیناً تو گناہ کو بخشنے والا ہے، بخشنے والی ذات ہے. تحب العفو، اور معافی کو تو پسند کرتا ہے، معافی تیرے نزدیک بڑی محبوب چیز ہے. تحب العفو فاعف عنا، لہذا میرے گناہ کو تو بخش دے. یہ ہم تمام لوگوں کو دعا یاد ہونی چاہیے. اب بکثرت یہ دعا آپ پڑھیں، اور ان 10 دنوں میں یعنی جو آخری عشرہ آ رہا ہے اس میں آپ بکثرت دعا کریں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، اور خصوصی ان مسلمانوں کے لیے جہاں انہیں تکالیفیں دی جا رہی ہیں، جہاں مسلمانوں پر ظلم اٹھایا جا رہا ہے. انہیں بھی دعاؤں کے اندر کبھی مت بھلانا، کیونکہ وہ بھی مسلمان، وہ بھی ہم مسلمانوں کا حصہ. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو رمضان کے بچے کچھ ایام ہیں ان میں خوب اللہ کی عبادت کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. اللہ زندگی میں ایسے ہی رمضان مبارک ہمارے زندگی میں اللہ تو نصیب فرما دے. اللہ رب العالمین آخری جو عشرہ آ رہا ہے خوب اللہ کی عبادت کرنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. جو ہمیں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے. جو قرضدار ہیں اللہ ان کے قرض کو نبھانے کا کوئی راستہ نصیب فرما دے. اللہ ہمیں جو بیمار ہیں، جو آخری سانسیں لے رہے ہیں، اللہ انہیں شفا کا کوئی نہ راستہ بندوبست نصیب فرما دے. اللہ جہاں مسلمانوں کو پریشانی ہو رہی ہے، ظلم اٹھائے جا رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں بھی پوری طریقے سے امن والا راستہ نصیب فرما دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم